واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ اور موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان بچڑے کو معبود بنا لیا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ بچڑا ان سے نہ کلام کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ اور جب شرمندہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے تھے تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے لوٹے تو فرمایا تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا، کیا تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی؟ اور موسیٰ نے تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ظالموں کے ساتھ نہ ملا۔ عرض کی اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات میں جو واقعہ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے 30 دن بعد سامری نے بنی اسرائیل سے وہ تمام زیورات جمع کر لیے جنہوں نے اپنی عید کے دن قبطیوں سے استعمال کی خاطر لیے تھے۔ فرعون چونکہ اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہو چکا تھا اس لیے یہ زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھے، اور سامری کی حیثیت بنی اسرائیل میں ایسی تھی کہ لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ سامری چونکہ سونے کو ڈالنے کا کام کرتا تھا اس لیے اس نے تمام سونے چاندی کو ڈال کر اس سے ایک بے جان بچڑا بنایا۔ پھر سامری نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے لی ہوئی خاک اس بچڑے میں ڈالی تو اس کے اثر سے وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو گیا، اور بقول دیگر وہ سونے ہی کا بچڑا تھا اور گائے کی طرح ڈکارنے لگا۔ سامری کے بہکانے پر بنی اسرائیل کے 12,000 لوگوں کے علاوہ بقیہ سب نے اس بچڑے کی پوجا کی۔ یہ لوگ اتنے بیوقوف اور کم عقل تھے کہ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ بچڑا نہ تو ان سے سوال جواب کی صورت میں کلام کر سکتا ہے نہ انہیں رشد و ہدایت کی راہ دکھا سکتا ہے، تو یہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ حالانکہ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ رب وہ ہے جو قادری مطلق، علیم، خبیر اور ہادی ہو اور نبی کے واسطے سے مخلوق سے کلام فرمائے۔ بچڑا چونکہ راہ ہدایت نہ دکھا سکتا تھا اس اعتبار سے وہ جماعت کی طرح تھا۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کر کے ایسے عاجز و ناقص بچڑے کو پوجا تو وہ ظالم ٹھہرے۔ پھر جب اپنے اس کرتوت پر شرمندہ ہوئے
اور سمجھ گئے کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے تھے تو کہنے لگے اگر ہمارے رب عز و جل نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب عز و جل کی مناجات سے مشرف ہو کر کوہ طور سے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دے دی تھی کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ آپ کو جھنجھلاہٹ اور غصہ سامری پر تھا، نہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ انہیں سامری نے گمراہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا کہ شرک کرنے لگے اور میرے تورات لے کر آنے کا انتظار بھی نہ کیا۔ دوسرے قول کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام اور اپنی قوم کے ان لوگوں سے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہ کی تھی فرمایا تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا کہ لوگوں کو بچڑا پوجنے سے نہ روکا۔ کیا تم نے اپنے رب عز و جل کے حکم میں جلدی کی اور میرے توریت لے کر آنے کا انتظار نہ کیا؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا ایسی بدترین معصیت میں مبتلا ہونا نہایت شاق اور گراں ہوا۔ تب حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، میں نے قوم کو روکنے اور ان کو وعظ و نصیحت کرنے میں کمی نہیں کی، لیکن قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جس سے وہ خوش ہوں اور مجھے ظالموں کے ساتھ شمار نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا عذر قبول کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی، میرے رب، اگر ہم میں سے کسی سے کوئی افراط یا تفرید ہو گئی ہو تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا آپ علیہ السلام نے اس لیے مانگی کہ دوسرے لوگ یہ سن کر خوش نہ ہو کہ بھائیوں میں چل گئی، اور اس کے ساتھ یہ وجہ بھی تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا غم غلط ہو جائے۔ نوٹ: یہ واقعہ اجمالی طور پر سورہ بقرہ آیت 51 تا 54 میں گزر چکا ہے، مزید تفصیل کے ساتھ اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ میں بھی مذکور ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور تختیاں ڈال دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو دینی حمیت اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک پر غیرت کی وجہ سے شدید غضبناک ہوئے اور عجلت میں تورات کی تختیاں زمین پر رکھ دیں تاکہ ان کا ہاتھ جلدی فارغ ہو جائے اور وہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ سکے۔ اسے قرآن پاک میں ڈالنے سے تعبیر کیا گیا۔ اس ڈالنے میں کسی بھی طرح تورات کی تختیوں کی بے حرمتی مقصود نہ تھی، اور وہ جو منقول ہے کہ بعض تختیاں ٹوٹ گئیں تو اگر وہ درست ہے تو وہ عجلت میں زمین پر رکھنے کی وجہ سے ٹوٹی ہوں گی، نہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غرض تھی اور نہ ہی ان کو یہ گمان تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ یہاں پر صرف دینی حمیت اور فرط غضب کی وجہ سے جلدی میں ان تختیوں کو زمین پر رکھنا مراد ہے۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو۔ شماتت کا معنی ہے کسی کی تکلیف پر خوش ہونا۔ فی زمانہ دینی اور دنیاوی دونوں شعبوں میں شماتت کے نظارے بہت عام ہیں۔ مذہبی لوگ اور اسی طرح کاریگر، دکاندار، کارخانے، فیکٹری یا مل میں ملازمت کرنے والے، یوں ہی کسی کمپنی، ادارے یا بینک میں جاب کرنے والے، ان کی اکثریت بھی شماتت یعنی اپنے مسلمان بھائی پر آنے والی مصیبت پر خوش ہونے کے مذموم فعل میں مبتلا نظر آتی ہے۔ اور بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ اگر آپس میں کسی وجہ سے ناراضی ہو جائے تو پھر جس سے ناراضی ہوتی ہے اگر وہ یا اس کے گھر میں سے کوئی بیمار ہو جائے، اس کے یہاں ڈاکہ پڑ جائے، یا اس کا مال چوری ہو جائے، یا کسی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو جائے، یا حادثہ ہو جائے، یا مقدمہ قائم ہو جائے، یا پولیس گرفتار کر لے، یا گاڑی کا نقصان یا چلان ہو جائے، الغرض وہ کسی طرح کی بھی مصیبت میں پھنس جائے تو ناراض ہونے والے صاحب بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ بعض حضرات جو کہ ضرورت سے زیادہ باتونی اور بے عمل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بڑا پہنچا ہوا سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ تو یہاں تک مول پڑتے ہیں کہ دیکھا ہم کو ستایا تھا نا، تو اس کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ گویا وہ چھپی باتوں اور سربستہ یعنی خفیہ رازوں کے جاننے والے ہیں، اور عام دولت یعنی ان کو اپنے مخالف پر آنے والی مصیبت کے اسباب معلوم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے
کہ ذیل میں مذکور روایت اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان سے عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا برا خاتمہ ہے، ہم اس سے اللہ عز و جل کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ گناہ ولایت اور کرامت کا جھوٹا دعویٰ کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اگر کسی مسلمان کی مصیبت پر دل میں خود بخود خوشی پیدا ہوئی تو اس کا قصور نہیں، تاہم اس خوشی کو دل سے نکالنے کی بھرپور سعی کرے۔ اگر خوشی کا اظہار کرے گا تو شماتت کا مرتکب ہوگا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کی تکلیف پر خوشی کے اظہار سے بچے اور شیطان کے دھوکے میں آ کر خود کو بڑا پہنچا ہوا نہ سمجھے اور اس سے بچنے کی دعا بھی کرتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سخت مصیبت، بدبختی کے آنے، بری تقدیر اور دشمنوں کے طعن و تشنیع سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ قال، عرض کی، یہ دعائے مغفرت امت کی تعلیم کے لیے ہے، ورنہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بھائی کو اس دعا میں شامل فرمایا، حالانکہ ان سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہوئی تھی۔ نیز اس دعا میں حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کی دلجوئی اور قوم کے سامنے ان کے اکرام کا اظہار بھی مقصود تھا۔